بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: تعرف الأشياء بأصدادها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. برادران اسلام، بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی علم کے عنوان پر، اور ہم نے اس سے پہلے یہ بھی عرض کیا تھا کہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور علم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ علم ہی کی برکت سے انسان کو خدا کا خوف حاصل ہوتا ہے. عزیز بھائیو، علماء کرام نے علم کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، دنیا یہ تضادات کا مجموعہ ہے. یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، پتھر ہے تو موم بھی ہے، سچ ہے تو جھوٹ بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہے، صالح ہے تو فاسق بھی ہے، جاہل ہے تو عالم بھی ہے، داعی الی الخیر ہے تو داعی الی الشر بھی ہے. عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ازداد بنائی ہے اور ایک دوسرے کی جو ضد بنائی ہے، علماء کرام نے اس کی حکمت اور فلسفہ بھی لکھا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہو. جیسے عربی کا محاورہ ہے، تعرف الاشیاء باصدادها، اشیاء کو، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اگر دنیا میں غریبی کا وجود ہی نہ ہوتا تو عمارت اور مالداری کی قدر نہیں ہوتی. اگر بھوک کا نام و نشان ہی نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا. اگر بدبو نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر اور عزت کیسے ہوتی. اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا. اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا. اگر جہالت نہ ہوتی تو علم کے حاصل کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا. عزیز بھائیو، آج اس دنیا میں علماء کی بڑی ضرورت ہے. جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہو. جب دنیا میں ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق اور صداقت کی دعوت دینے والے بھی موجود ہو. جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان اور یقین پیدا کرنے والے بھی موجود ہو. جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو اور یہ دنیا کی محفل قائم و دائم رہے.
اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری اس دنیا میں علماء کا وجود ہے۔ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو یہ میرا دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، مگر میں دلیل سے بات کرتا ہوں اور دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے۔ یہ دنیا جو باقی رہے گی صرف اور صرف علماء کی برکت سے۔ اگر علماء حق نہ رہے تو دنیا بھی نہ رہے گی۔ یہ بات تو سچ ہے کہ اس کائنات کی بزم کو اور اس دنیا کی محفل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سجایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب دنیا میں خدا کی عبادت کرنے والا اور خدا کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو یہ دنیا بھی نہ رہے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا یقین ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ، یعنی جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہ آئے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی دستور یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں باغیوں کی کثرت ہو جائے، گندے گندوں اور بدماشوں کی اکثریت ہو جائے اور برے لوگ بڑھ جائے دنیا میں، اور شہر کے اندر برے لوگ زیادہ ہو جائے تو اس شہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کیا، اور اللہ کی رحمت کاملہ کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے کہ جس علاقے میں خدا کے باغیوں کی اور خدا کے نافرمان بندوں کی کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے وہ تعداد، اسے تباہ کر دے۔ لیکن اگر دنیا میں سارے کے سارے انسان خدا کے باغی اور سرکش ہو جائے تو پھر انسان کا مقصد تخلیق ہی فوت ہو جائے گا۔ حضرت انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اور اپنے احکام کی تعمیل کے لیے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اگر سب کے لوگ سب کے سب اور سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی پر تل جائے اور اتر جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد، جو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، جسے مقصد تخلیق کہتے ہیں، وہ فوت ہو جائے گا، لہٰذا دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی قیمتی کاریں اور بڑی قیمتی گاڑیاں جو بڑے شوق سے خریدی جاتی ہے، جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے اور اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو ان کو کبار خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بات تو ہم سمجھ گئے کہ دنیا خدا کی عبادت کی وجہ سے قائم ہے، اور خدا کی عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کوئی بھی عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ تو منطق کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا بغیر عبادت کے باقی نہیں رہ سکتی، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر علماء کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ دنیا بغیر علماء کے باقی نہیں رہ سکتی، بغیر علماء کے یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دنیا میں سب سے ضروری وجود علماء کا ہے۔ سب سے زیادہ اگر دنیا میں وجود کے اعتبار سے لازم اور ضروری ہے تو وہ علماء کرام کا ہے۔ جب تک دنیا میں علماء حق رہیں گے اور جب تک علماء حق کا وجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام صحیح سالم چلاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر خیر و خوبی پیدا فرماتے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ علماء کا وجود نہایت ہی ضروری ہے۔ بسم اللہ